خاص طور پر جو والدین ہے، میری ان سے گزارش ہے، یہ کتابیں مل جاتی ہے نماز کی کتابیں، اور اس کے اندر نماز کے فرائض واجبات یہ شرائط لکھی ہوئی ہے. تو اپنے گھر میں جب ہمارے بچے نماز کی عمر ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. تو نماز جب بچہ کب پڑھے گا؟ جب اس کو نماز آتی ہوگی. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ہیں جن کو شرائط کہا جاتا ہے. وہ بعض علماء کہتے 6 ہیں، بعض 7 ہے، لیکن حقیقت میں ایک ہی ہے. صرف کچھ لوگوں نے 2 کو 1 کر دیا تو 6 ہو گئی، انہوں نے جدا کر دیا تو وہ 7 ہو گئی. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں 7، اس لیے بچوں کو آسان ہو جاتا ہے سیکھنا. پہلی چیز ہے طہارت، بدن کا پاک ہونا، اس لیے کہ بدن پاک نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ظاہری نجاست بھی نہ ہو، بدن کے اوپر کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو. دوسری بات یہ کہ حکمی کوئی ایسی نجاست نہ ہو، مثلا ایک آدمی ہے اگر جنابت کی حالت میں ہے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے، اور غسل کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. 3 بڑی باتیں یاد رکھے غسل کے اندر: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور پورے بدن پر پانی بہانا، یہ فرض ہے. اسی طرح اگر بے وضو ہے تو وضو کرنا، تو یہ بدن کی پاکی ہے. دوسری چیز ہے کپڑوں کی پاکی، کپڑے پاک ہو. اگر کپڑے پاک نہیں ہے تو پھر جناب کیا ہے، اس میں بھی نماز نہیں ہوگی. تیسری چیز ہے ستر عورت، یعنی جو حصہ بدن کا ڈھانپنا چاہیے، جس کو چھپانا فرض ہے، اس کو چھپایا جائے. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سمیت اور گھٹنوں سمیت یہ حصہ پورا چھپا ہوا ہونا چاہیے. اور خواتین کے لیے پورا بدن چھپا ہونا چاہیے، اس کے بال تک نظر نہیں آنے چاہیے. پتلا روپٹا ہو جس میں بال نظر آئے، اس میں نماز نہیں ہوگی، سوائے اس کے ہتھیلیوں کے، اس کے جو پاؤں ہیں، اور اس کا جو چہرہ ہے یہ کھلا ہونا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں ستر عورت. چوتھی چیز ہے جگہ کا پاک ہونا، طہارت المکان، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. پانچویں چیز ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا. تو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور چھٹی چیز ہے وقت کا ہونا، یعنی جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ وقت میں پڑھیں. ظہر کی نماز ہے تو ظہر کے وقت میں آپ پڑھیں گے، عصر کی نماز ہے تو عصر کے وقت میں پڑھیں گے. اور ساتویں چیز ہے نیت کرنا، اس لیے کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اچھا، ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بڑے آسان طریقے سے، بچے بھولتے نہیں ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں اینٹی کلوک وائز اس کو یاد کریں. مثلا پہلے ہم بدن ہے، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر عورت، پھر نیچے زمین، اور اس کے بعد جناب استقبال قبلہ، پھر اوپر سورج وقت، اور اس کے بعد آپ پھر آ جائے نیت. اس طرح اگر آپ اس کو یاد کرائیں گے، بدن، کپڑے، جگہ پاک ہو، استقبال قبلہ، وقت، اور نیت دل میں ہوتی ہے. تو اس طرح اگر بچوں کو اس سرکل میں آپ بتا دیں گے تو بچے کو یاد ہو جائے گا، وہ پھر بھولے گا نہیں کبھی بھی. تو یہ ہم اساتذہ کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ اس قسم کے میتھڈ استعمال کریں کہ بچوں کو یہ چیزیں آسانی سے یاد ہو جائیں. پھر نماز کے اندر فرائض ہے، تو نماز کے اندر بھی 7 فرائض ہے. پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں، یہ فرض ہے. دوسری چیز ہے قرات، قرآن پڑھنا. تیسری چیز ہے قیام، نماز میں کھڑا ہونا. اور چوتھی چیز ہے رکوع کرنا. پانچواں سجدہ کرنا. اور اس کے بعد جو قاعدہ اخیرہ ہے 2 رکعات کے اندر جو قاعدہ ہوگا، یعنی اتحیات میں جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں. تو یہ پہلا ہے اور آخری قاعدہ ہے. 4 رکعات میں دوسرا قاعدہ ہے، دوسری مرتبہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس قاعدہ اخیرے میں اتحیات کے بمقدار اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اور بعض علماء کہتے ہیں خروج بسنعہ، اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا. تو یہ 7 چیزیں نماز کے اندر ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ فرض ہے.
فرض کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ نماز میں ان میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر نماز کے اندر کچھ چیزیں واجبات ہیں، جو تقریباً 14 واجبات ہے، یہ بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے اندر یہ واجبات ہے۔ اچھا، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت، نفل اور واجب کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ اچھا، واجب پھر ہم آگے بتائیں گے کہ یہ فرض اور واجب سے اس میں کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ آپ کو اس سے سہولت آسانی کے ساتھ آپ مسائل سمجھیں گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت، نفل اور واجب کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ پھر اسی طرح فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور سنت اور نفل اور واجب کی ہر رکعت میں سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کو سورت پر مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح جو قرات، رکوع، قیام، رکوع، سجود، یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب پر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ جو رکن آپ کرتے اطمینان سے کرے۔ آپ رکوع آپ پڑھ رہے ہیں تو آرام کے ساتھ اطمینان سے پورا رکوع کریں۔ پورا رکوع نہیں کیا، گردن اس طرح، یہ کمر اس طرح جھکی ہوئی ہونی چاہیے، سیدھی۔ بعض لوگ ذرا سا کھڑے ہوتے ہیں اور ذرا سا جھک جاتے ہیں، یوں تھوڑا سا یوں جھک جاتے ہیں، یہ رکوع نہیں ہوا آپ کا، تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اچھا، یہ واجب چھوٹ جائے گا آپ کا۔ اسی طرح جلسہ، جو سجدہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے، تو تعدیل ارکان۔ پھر اسی طرح قوما، قوما کہتے ہیں جب رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوتے ہیں تھوڑی دیر، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں، اس کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے۔ جو سورہ فاتحہ اور سورت ہم پڑھتے ہیں اس کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ قوما کا معنی ہے تھوڑی دیر کھڑا ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ پھر جلسہ، جلسہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، اللہ اکبر کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان، تو سیدھا بیٹھنا یہ بھی واجب ہے۔ بعض لوگ سجدے سے اٹھتے ہیں اور پورا نہیں بیٹھتے، کمر سیدھی نہیں ہوتی، بس تھوڑا سا سر اٹھایا پھر چلے گئے، تو یہ واجب چھوٹ گیا۔ اور جان بوجھ کر کوئی اس طرح کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے، تو یہ واجب ہے۔ اسی طرح قاعدہ اولا، یعنی 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں، پہلے والا قاعدہ یہ واجب ہے، اور جو آخری قاعدہ ہے یہ فرض ہے۔ اسی طرح دونوں قاعدوں کے اندر، یعنی 4 رکعت والی نماز میں پہلے قاعدہ، پہلا تشہد، اور دوسرا قاعدہ، دوسری اتحیات، دونوں میں اتحیات پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح السلام علیکم جب ہم کہتے ہیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر سلام پھیرنا یہ بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے، یعنی تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح امام کے لیے جہری نمازوں میں زور سے، بلند آواز سے قرآن پڑھنا، جہرن پڑھنا، سری نمازوں میں یعنی ظہر، عصر وغیرہ میں آہستہ، یعنی سری نمازوں میں سرن قرات کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح مقتدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے خاموش رہے اور امام کی اتباع کرے۔ تو یہ تقریباً یہ 14 واجبات بن جاتے ہیں۔ یہ واجبات نماز کے اندر یہ اگر چھوٹ جائے تو ان کے پھر مسائل ہیں، اور فرض چھوٹ جائے ان کے الگ مسائل ہیں۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور واجب چھوٹ جائے تو پھر اس کے لیے مسائل ہے کہ اگر بھول کر چھوٹ جائے تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ مسائل معلوم ہوں گے تو تب تو آپ سجدہ صاف کریں گے نا۔ اگر مسائل ہی نہیں معلوم ہوں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سجدہ صاف کب کرنا ہے کب نہیں کرنا، فرض کیا ہے واجب کیا ہے، اس لیے دیکھیں یہ مختصر سی چیزیں ہیں، یہ مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔